اور جوان خواتین میں زیادہ عام ہے، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے، بٹ اٹ از اے فیکٹ، یہ اٹ از اے فیکٹ کہ خواتین میں زیادہ ہے، اور یہ بائی اینڈ لارج جوان لوگوں میں ہے، مردوں میں بھی جوان لوگوں میں زیادہ ہوگی، اولڈ مین بوڑھے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا میکینزم ایسا ہے کہ جو یہ آتی ہے، اس کے آنے کا طریقہ تو وہی ہے کہ جراثیم آیا جسم میں سیٹل کر گیا۔ اب پھیپڑوں میں جوان لوگوں کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ، اور یہ بہت سلو گروئنگ، غدود کی ٹی بی بہت سلو گرو کرتی ہے اور بہت سلولی ریسپانس ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، اس کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور لائن پہ ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بول رہی ہیں؟ اپنا نام بھی بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، صبح بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی صبح، کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میری ایک سسٹر ہے، مجھ سے چھوٹی ہیں، جی جی، ان کو ایک بار ٹی وی ہو چکی ہے، ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا پورے 9 مہینے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس کی رپورٹس بھی کلیئر آ گئی ہیں سب کچھ، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کو مطلب یہ ٹھیک ہے، مطلب دوبارہ تو اس کو کوئی ایسی دوبارہ تو ٹی وی نہیں ہو سکتی نا۔ کتنی ایج کتنی ہے آپ کی سسٹر کی؟ 15 ایئرز۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو جواب دیا تھا تھوڑی دیر پہلے اس کا کہ مطلب یہ انفیکشس بیماریاں جو ہوتی ہیں، اگر ان جراثیم سے دوبارہ ایکسپوجر ہوا تو دوبارہ ہونے کا خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر عام تحفظات جو کہ ایک عام مطلب انسان کو کرنے چاہیے، اگر اس کا لحاظ کریں تو پھر انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایک دفعہ بیماری ہو گئی ہو، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ ہو جائیں تو آپ کو امیونٹی ہو جاتی ہے اس کے خلاف، جیسے اکثر وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ٹی بی ایسی بیماری نہیں ہے، ٹی بی ایسی بیماری نہیں ہے، دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسے ابھی بھی کبھی کبھار بخار ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن پھر اسے بخار ہو جاتا ہے، تو میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ کہیں وہ پھر سے مطلب کچھ ابھی اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہم نے کروایا ہے۔ دیکھیے، اگر اب بھی اسے ہر دوسرے تیسرے دن بخار ہو رہا ہے اور اس کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، تو اس کا معائنہ اور چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بیماری مکمل طور پہ ختم نہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب میں کہنے والا تھا کہ مطلب 9 مہینے کوئی حتمی پیریڈ تو نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کہ 9 سے زیادہ 12 مہینے 18 مہینے بھی علاج کرانا ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 سال ہوتا ہے، وہ تو اس وقت تک کرائیں جب تک کہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ عام طور پہ 9 مہینے؟ جی عام طور پہ 9 مہینے ہے، 6 سے 9 مہینے تو عام ہے پھیپڑوں کی ٹی بی۔ جو غدود کی ٹی بی ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ریسپانس بھی ڈیلیڈ ہوتا ہے، یعنی بیماری شروع بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور ختم بھی بہت آہستہ سلو ہوتی ہے، اور اس میں ریزسٹنس بھی کافی زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت کہ وہ جو ایف این اے سی ہوتی ہے جو سوئی سے ہم نکال لیتے ہیں، اس کے بعد بایوپسی کا ہم نے ذکر کیا تھا جو ادھورا رہ گیا۔ میری ریکویسٹ سرجن کو یہی ہوتی ہے کہ یہ بایوپسی کر کے اور اس کا اے ایف بی کلچر ضرور بھیج دیں، وہ الگ ہے، اور ایک تو ہسٹوپیتھولوجی سے ڈائگنوسس ہوگی، دوسرے کلچر سے ہمیں 1.5 مہینے کے بعد پتہ چل جائے گا دواؤں کا اثر۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں دواؤں کا ریزسٹنس بہت بڑھ رہا ہے، صحیح، وہ کوئی تقریباً 15% ریزسٹنس تو کہا جا رہا ہے، وہ ہمارے پاس اتنی اتھینٹیکیٹڈ اسٹڈیز نہیں ہیں، لیکن جو ہماری پریکٹس ہے نا اس کے اندر یہ ریزسٹنس اس سے کہیں زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ اس پہ واپس آتے ہیں، کالر آئے ہیں ان کا سوال لے لیں۔ ہلو، ہاں جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کہاں سے بول رہے ہیں اور اپنا نام بتائیے؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، منیر نام ہے میرا جی۔ جی منیر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میں نے علاج کروایا تھا ٹی بی کا، مجھے ڈاکٹر سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ٹی بی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے کھانسی اور بلغم بہت زیادہ تھی، ٹھیک ٹھیک، پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ فیملی ہے مری کی طرف ہاسپٹل، فیملی ہاسپٹل، وہاں میں نے ایکس رے کروایا تو انہوں نے کہا جی آپ کو ٹی بی ہے، ٹھیک، تو 1 ماہ انہوں نے میرا علاج کیا، لیکن اس سے میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، ٹھیک، جس سے مجھے بخار، الٹیاں اور حالات، پھر میں ڈاکٹر کسی پرائیویٹ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس گیا، پھر ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں بریگیڈیئر، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ٹی بی نہیں ہے، آپ نے علاج وہاں سے کیوں کروایا؟ لیکن اب مجھے یہ ہے کہ مجھے کسی وقت زیادہ صبح کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بلغم آتی ہے، اور باقی دن میرا پھر سے گزر جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے کیا مشورہ دیں گے۔ دیکھیے ابھی تک تو آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کو ہے کیا، ٹی بی ہے یا کچھ اور ہے، آپ کے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ اب آپ زیادہ وقت ضائع نہ کریں،
آپ کسی سینے کے ماہر کو, سینے کی بیماریوں کے ماہر کو دکھائیں, چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھائیں, فیصلہ ہو کہ یہ آپ کو کھانسی جو ہے, کھانسی کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, کہیں آپ کو استھما کی وجہ سے تو نہیں ہے, اسموکنگ کی وجہ سے تو نہیں, یا کوئی برونکیکٹیسس اس میں بھی کھانسی اس طرح کی ہوتی ہے, تو پہلے یہ تو فیصلہ ہو کہ ان کو ہے کیا, علاج تو پھر اگلا قدم ہوگا, بات کی بات. مطلب بنیادی طور پہ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اچھے چیسٹ کے اسپیشلسٹ کو, سینے کے ماہر کو جا کے دکھائیں, اسکین کروائیں, بلغم وغیرہ ٹیسٹ کروائیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ علاج کی, اب آپ نے کہا کہ مطلب ٹی بی کا علاج بھی ایک پیچیدہ علاج ہے کہ کئی دوائیاں لینی ہوتی ہیں اور بیک وقت لینی ہوتی ہیں, اکثر نہار منہ لینی ہوتی ہیں, تو اکثر میں نے جو دیکھا ہے کہ مریض یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی مطلب افاقہ ہوا تو اس کے بعد وہ دوا چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ 10-12 گولیاں روز صبح کی لینا بھی ایک درد سری ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ان ساری دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اکثر سائیڈ ایفیکٹ سے مریض بیزار ہو جاتا ہے, جگر متاثر ہوتا ہے اور بے شمار سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ذرا ناظرین کو آپ کچھ بتائیں گے کہ ٹی بی کا علاج کیسے ہوتا ہے آج کل اور کیا کیا اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, مجھے اشارہ ملا ہے کہ ایک کالر لائن پہ ہیں, تو سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ میں سردار بول رہا ہوں جی, بٹگرام سے. جی سردار صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ٹی بی ہوئی تھی 2007 میں کراچی میں تھا, ادھر میں نے پھر آ کے ادھر ایبٹ آباد میں علاج کروایا تھا اپنا. ٹھیک ہے جی. ابھی میری وائف کو سر کھانسی آ رہی ہے بہت زیادہ, اور میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بیماری جو متعدی ہے اور لگ بھی سکتی ہے اور روز بروز وہ کمزور بھی ہوتی جاتی ہے. سر اس کے بارے میں آپ بتا دیں. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا مشورہ دیں گے آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی ٹی بی کا علاج ہو چکا ہے اور اب ان کی بیگم کو اس طرح کے سمٹم شروع ہو رہے ہیں, تو اس کا بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں ان سے یہ بیماری لگی ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ان کا ایکس رے وغیرہ کرائیں, بلغم کا ٹیسٹ کرائیں اور دیکھیں کہ کہیں وہ یہ ٹی بی ہی تو نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, اگر ہے تو اس کا پھر علاج کروائیں. علاج کے اوپر پھر سے دوبارہ گھوم کے ہم آ گئے, تو اب بتائیے, آپ بتانے والے تھے کہ کیا دوائیں اس میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور کتنی مدت تک لینی چاہیے. اچھا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایک دوا نہیں دی جاتی کیونکہ وہ جراثیم اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے, تو کم از کم 4 دوائیں اکٹھی شروع کی جاتی ہیں. اور نہار منہ, اور یہ چاروں اینٹی بائیوٹکس ہیں, چاروں اینٹی بائیوٹکس ان دا سینس کے بالکل ہیں, مگر اینٹی مائکروبیل ہیں, اینٹی مائکروبیل ہیں, ٹی بی کے لیے مخصوص ہیں. صبح عام طور سے کوشش یہ کی جاتی ہے ترجیحاً کہ یہ خالی پیٹ میں لی جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جذب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہو سکیں. اب جیسا آپ نے کہا کہ 10-12 گولیاں کھانی پڑتی ہیں, جی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ دوائیں مختلف ڈیوائیڈ کر کے دینی پڑتی ہیں, تو 8, 9, 10, 11 گولیاں بن سکتی ہیں. اس ماڈرن علاج سے پہلے تو بعض دفعہ دن میں 30, 40 گولیاں کھانی پڑتی نہیں. تو اب یہ بھی ہے کہ فکسڈ ڈوز کمبینیشن کی گولیاں دستیاب ہیں کئی سال سے, مثلا ایک گولی میں 4 قسم کی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق بہت کہانیاں ہیں کہ مطلب اس کے اندر بایو اویلیبلٹی جو ہے دواؤں کی وہ غیر مناسب مقدار میں جاتی ہیں, تو وہ ریزسٹنس اور پیدا کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ مطلب الگ الگ لی جائیں؟ دیکھیے بیسٹ تو یہی ہے کہ یہ وزن بہت اہمیت رکھتا ہے, وزن کے حساب سے ڈوز کیلکولیٹ کر کے الگ الگ کیا جا سکتا ہے. وہ جو ایک گولی میں 4 دوائیں ہیں یا 3 دوائیں ہیں یا 2 دوائیں, وہ ایک اندازے کے حساب سے, وزن کے حساب سے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ 100% ایکیوریٹ نہیں ہوتی. تو بہتر ہے کہ الگ الگ لیں. بہتر ہے کہ الگ الگ. اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں ان کے؟ سائیڈ ایفیکٹس اس کے سب سے جو عام ہے, سب سے پہلے تو شروع ہو جاتی ہے متلی اور قے. دوا کھائی, اب کھایا نہیں جا رہا, بھوک نہیں لگ رہی. اس کے بعد ہوتا ہے کہ پیلیا ہو گیا, جانڈس. لیکن یہ وہ پیلیا نہیں ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ دواؤں کی وجہ سے. اور اس میں 2 دوائیں 3 دوائیں ایسی ہیں, ریفیمپسن, آئسونائزڈ PZ, اس میں عام طور سے یہ ہو سکتا ہے. اور یہ عموماً خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. ہاں, وہ دوا ہمیں بند کرنی پڑتی ہے عارضی طور پہ, اور جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ کر کے دوائیں انٹروڈیوس کرتے ہیں. صحیح. اور زیادہ تر لوگوں میں پھر یہ دوبارہ نہیں ہوتا اور وہی دوائیں چلتی رہتی. اور علاج کتنے دن تک؟ مطلب جیسے 9 مہینے ایک عام ہے, لیکن 9 مہینے از ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ, لیکن اس سے لمبا بھی چل سکتا ہے. اس سے لمبا بھی چل سکتا ہے. مثلا اگر سیکنڈ لائن دوائیں ہیں اور ریزسٹنٹ ٹی بی ہے تو پھر تو 2 سال دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے مطلب منقطع کرنا پڑ رہا ہے یہ ڈسکشن اور گفتگو آپ کے ساتھ, اس لیے کہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. مجھے امید تو تھی کہ بہت ساری باتیں اور بھی کر لیں. ایک فائنل کالر لائن پہ ہیں, ان کا جلدی سے سوال لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ریپ اپ کرتے ہیں. ہلو
वालेकुम सलाम, जरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो जल्दी से अपना सवाल बताइए। और मेरा बेटा 4 साल का है, उसे अस्थमा है। अच्छा, दवाई देते रहो तो ठीक रहता है, वो कब तक ठीक होगा? ओके, चले आज के प्रोग्राम के मौजू से थोड़ा हटके है। डॉक्टर साहब जल्दी से अगर इसका एक छोटा सा जवाब हो जाए। एस्थमा जो है वो आम जो छोटे बच्चों में शुरू होता है, कम सिन बिल्कुल छोटे बच्चों में, उनमें अक्सरियत में 14-15 साल की उम्र तक वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़े होके बच्चे सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इनको पुरुमीद रहना चाहिए, पुरुमीद रहना चाहिए। अक्सरियत में वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपसे कहा कि बातें तो बहुत थी अभी जो कि आपसे और करनी थी, हो सकता है कि मैं भी आपको एक दिन और मधु करेंगे, दावत देंगे कि इसको दोबारा, टीवी मौजू अधूरा ही अभी कवर हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि इस अहम बीमारी और इस अहम मौजू पे जो आज हमारी गुफ्तगू हुई डॉक्टर अली अरसलान से, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।